بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایات میں ہے کہ جب امام مظلوم کا سر اطہر ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس نے وہی سر مبارک خولی بن یزید ازدی لعین کے سپرد کیا اور اس سے کہا کہ تم اس سر کو اپنے گھر لے جاؤ اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو پھر میں تم سے وہ سر منگوا لوں گا۔ خولی لعین وہ سر لے کر اپنے گھر گیا، اپنی بیوی ثعلبیہ کے پاس آیا۔ اس نے سر کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ یہ خارجی کا سر ہے جس نے ابن زیاد کے خلاف خروج کیا تھا۔ بیوی نے اس مقتول کا نام پوچھا تو اس نے نام نہ بتایا اور سر مبارک کو اٹھا کر تنور میں رکھ دیا۔ ثعلبیہ کا بیان ہے، جب رات ہوئی تو میں نے اس سر سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہوئی دیکھی جو کہ آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ سر قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، یہاں تک کہ اس نے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ کی آیت پڑھ کر تلاوت ختم کی۔ ادھر سے سر تلاوت کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تسبیح کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ فرشتوں کی آواز ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اپنے شوہر کے پاس آئی، اس سے کہا کہ میں نے سر سے نور کی شعاعیں دیکھی ہیں، وہ سر قرآن پڑھتا ہے، آخر تم مجھے سچ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ سر کس کا ہے؟ خولی نے پھر وہی جواب دیا کہ یہ خارجی کا سر ہے جس نے ابن زیاد کے خلاف خروج کیا تھا۔ میں یہ سر یزید بن معاویہ کے پاس لے جاؤں گا اور اس سے بہت زیادہ انعام حاصل کروں گا۔ ثعلبیہ نے مجبور کیا تم مجھے اس مقتول کا نام بتاؤ۔ بیوی کے مجبور کرنے پر اس لعین نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ہی اصرار ہے تو پھر سنو، یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ جب ثعلبیہ نے امام حسین علیہ السلام کا نام سنا تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس نے کہا تو مجوسیوں سے بھی بدترین شخص ہے، تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کو شہید کر کے روح پیغمبر کو اذیت دی ہے۔ کیا تجھے خالق ارض و سما کا کوئی خوف نہیں؟ اور تیرے بے حیائی کی حد یہ ہے کہ خاتون جنت کے فرزند کا سر یزید کے سامنے پیش کر کے انعام کی خواہش رکھتا ہے۔ پھر ثعلبیہ روتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، اسے سر اطہر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سر اطہر کے بوسے لے کر کہا، اے حسین، اللہ آپ کے قاتلوں پر لعنت کرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف مدعی بنے۔ ثعلبیہ سر اطہر کو گود میں رکھ کر بیٹھی رہی یہاں تک کہ رات ہو گئی، اسے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے نور کی کرنیں اندر آنے لگیں۔ پھر سفید رنگ کا ایک بادل اندر آیا اور اس میں سے دو عظیم القدر خواتین برآمد ہوئی۔ انہوں نے ثعلبیہ کی گود سے مظلوم کربلا کا سر اٹھایا اور اسے پیار کر کے رونے لگی۔ ثعلبیہ نے عالم خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں۔ ان میں سے جو بڑی بی بی تھی انہوں نے کہا، میں خدیجہ بنت خویلد ہوں اور یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ ہم اپنے مظلوم بیٹے کی زیارت کے لیے تیرے گھر آئی ہیں اور ہم اس قدردانی پر تیرا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ خدا نے تیرے عمل کو قبول کیا ہے اور تو جنت میں ہماری ہم نشین ہوگی۔ اس خواب کے بعد ثعلبیہ کی آنکھ کھل گئی اور اس وقت امام مظلوم کا سر اس کی گود میں تھا۔ صبح ہوئی، خولی نے اس سے سر کا مطالبہ کیا۔ ثعلبیہ نے سر واپس کرنے سے انکار کیا، اس سے کہا، تجھ پر خدا کی طرف سے ہلاکت ہو، مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ خولی لعین نے کہا، تم سر میرے حوالے کرو، اس کے بعد جو تمہارا جی چاہے کرتی پھرو۔ ثعلبیہ نے سر واپس کرنے سے انکار کیا، خولی لعین نے اس مومنہ کو قتل کر دیا اور سر اطہر اٹھا لیا۔ یوں وہ مومنہ خاتون بہت جلدی سے جنت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں چلی گئی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔